اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ تمام سامعین کو السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ عقائد اسلامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو آج اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور آج اس کا تیسرا درس ہے۔ ہم توحید کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے توحید سے متعلق چیدہ چیدہ نکات کو موضوع بحث بنایا، توحید کی اقسام اور توحید کے انداز سے ہم نے صفات خدا پر ہم نے بات کی، اور صفات خدا کی اقسام کیا ہیں، کس انداز سے ہم توحید کو درک کرتے ہیں، اس کو ہم نے دیکھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے پھر شرک کو موضوع بحث قرار دیا، اور پھر وہ موضوع چلتے چلتے غلو تک پہنچا، وہ بھی شرکی کی قسم ہے۔ غلات اور مفوضہ کو ہم نے پڑھا، اور آہستہ آہستہ آج ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے چند گزارشات رکھیں گے، وہ عقیدہ توحید کے ہماری زندگی پر، انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اس گفتگو کو ہم بین المکاتب توحید کس انداز سے دیکھا جاتا ہے، بین المکاتب یعنی کہ مختلف مکاتب میں توحید کے عنوان سے کس انداز سے بات کی جاتی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بھی موضوع بحث قرار دیں گے۔ تو آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ جیسا کہ موضوع واضح ہے، عقیدہ توحید پر، عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اثرات سماجی طور پر، انفرادی طور پر کس انداز سے مرتب ہوا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے سے پہلے، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں نے بہت سارے وہ مطالب کہ جو کہ اب تک ہم کر بھی چکے، کوشش کی کہ تھوڑا سا اس کی سمری بھی جو ہے اسی ٹاپک میں آئے، اسی موضوع میں آئے، تاکہ جن لوگوں نے اگر ابتدائی کلاسز کو نہیں لیا یا نہیں صحیح انداز سے لے سکے، تو ان کی ریویژن بھی ہوئے گی، اور یہاں سے اس ریویژن کے ساتھ ہم اپنے نئے ٹاپک کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ اس نظام پر اگر ہم نظر ڈالیں، عالم چاہے وہ تکوینی نظام ہو یا تشریعی نظام، پہلے ہم اپنے اطراف میں اگر نظر کریں، تصور میں مخلوقات کو تصور کریں اور دیکھیں پہاڑ، دریا اور درخت، یہ آسمان، یہ بہتے ہوئے جھرنے، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ بادلوں کا بننا، چاہے ہم ذرے ذرے کے اندر دیکھیں یا ذرے کے باہر، تو وہاں ہمیں ایک نظام نظر آتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جو کہ پروردگار عالم نے تخلیق کیا ہے۔ یقیناً الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہ ہے کہ جس نے خلق کیا، فسوی،
سوا جو ہے وہ سنوارنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور نکھارنے کے معنی میں بھی آتا ہے. خلق فسوا، خلق کیا اور اس کو سنوارا. والذی قدر فہدا، اور اسی نے پھر قدرا یعنی تناسب کا مقرر، تناسب رکھنا، اندازے کہ ہر شے کو اس کے محل پر رکھنا، اس کے انداز سے رکھنا. جو شے کسی خلق کے لیے ضروری ہے اسے قرار، اس کو بنا، اس کو بھی خلق کرنا، یعنی مخلوق کے لیے تغیرات کو بھی خلق کرنا جس سے وہ متغیر ہو. فہدا ہدایت کرنا. بالکل اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی خلقت کے اندر ہمیں ایک نظام نظر آتا ہے. ذرے ذرے میں ایک نظام نظر آتا ہے، اور جیسے میں نے گردش کے نظام کی بات کی تھی، افلاک میں بھی ہمیں گردش نظر آتی ہے ایک نظام کے تحت. اگر غور کیجئے کہ اگر ایک آئٹم کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر ہم دیکھیں تو کس انداز سے ہمیں اس میں بھی گردش نظر آتی ہے، اور اگر کائنات میں دیکھیں تو گیلیکسیز کے اندر بھی ہمیں گردش نظر آتی ہے. اپنی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے داہنے ہاتھ کی طرف جہاں ایٹم لکھا ہے، ایٹم کے اندر بھی جو الیکٹرونز ہیں وہ اپنے ایک مرکز کے گرد گردش کر رہے ہیں. ان کا بھی ایک عدد مرکز قرار پایا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم گیلیکسیز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں سیارے، سٹارز اور یہ تمام کے تمام جو تخلیق ہے یہ بھی گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کا بھی ایک مرکز قرار پاتا ہے. اگر نظام شمسی ہی کی اگزامپل لے لیجئے تو یہ پورا نظام جو ہے وہ اس سورج کے گرد گھوم رہا ہے. زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور یہ کیا بہترین امتزاج ہے، یہ حسن انتظام ہے یا حسن اہتمام کہ اس انداز سے یہ گردش آپ غور کیجئے اینٹی کلاک وائز گردش ہو رہی ہے. گویا ذرے کے اندر بھی گردش ایک انداز سے ہو رہی ہے، اور اس دنیا کے باہر کائنات میں بھی گردش اسی انداز سے ہو رہی ہے. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو سائنسدان ہیں اس نے ان قوانین کو بنایا نہیں ہے، ایکسپلور کیا ہے، پہلے درجے میں ڈسکور کیا ہے اور پھر ایکسپلور کیا ہے. تو یہ تمام کے تمام بننے والے یہ جو قوانین، جو دکھنے والے قوانین ہیں، اس کا خالق کون ہے؟ یقیناً اگر یہ قانون کا بننا فعل ہے تو کوئی تو اس کا فاعل ہوگا، اور یقیناً وہ کوئی جو اس کا فاعل ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ چاہے ذرے کی تخلیق ہو یا اس کائنات کی تخلیق ہو، خالق دونوں کا ایک ہی ہے، اس لیے کہ اصول ہمیں ان دونوں مخلوقات میں ایک ہی نظر آیا. تو بس یہ جو گردش کا قانون ہے، یہ جو الیکٹران کا اپنے مرکز کے گرد گھومنا ہے، یہ جو سیاروں کا، ستاروں کا اپنے مرکز کے گرد گھومنا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا ناظم کوئی ایک ہے. بہت توجہ رہے. لیکن یہ جو نظام ہے یہ تکوینی نظام ہے، یعنی یہ خلقت، یہ جو ذرہ گردش کر رہا ہے اس کے گردش کرنے میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے. یہ جو کائنات اس وقت، سورج اپنے مدار، یہ اپنی کائنات جو ہے، یہ زمین، یہ چاند، یہ تمام کے تمام سیارے، یہ اپنے اپنے مقادیر کے اندر گردش کر رہے ہیں. وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلْكِ الدَّوَارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِ، یہ کس انداز سے اپنے اپنے مقادیر کے اندر یہ گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، آربٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تشریعی نظام نظر آتا ہے، اور تشریعی نظام کے اندر ہم نے دیکھا کہ مخلوق کے لیے بھی قانون سازی کا حق جو ہے وہ اسی خالق کا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. یعنی ان اشیاء سے جس انداز سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، ان نعمتوں سے
ہم اگر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ ہم نے تو نہیں خلق کی ہیں، ہمارے لیے خلق کی گئی ہیں۔ تو بس جس نے اس کو ہمارے لیے خلق کیا ہے اس نے ان مخلوقات کے اندر ایک نظام کو رکھا ہے، ان نعمتوں کے اندر ہمیں ایک نظام نظر آیا ہے۔ تو وہ خدا کہ یا وہ خالق یا وہ ناظم کہ جس نے ایک ذرے کے اندر نظام کو رکھا، یہ بتلا اے حضرت انسان تو افضل ہے یا یہ ذرہ افضل ہے؟ تو یقیناً جواب یہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اشرف ہے۔ نہ صرف یہ کہ شرف رکھتا ہے ان تمام سے، نہیں، اشرف ہے یعنی سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتلائیے کہ اگر انسان اشرف ہے تو وہ پروردگار یا وہ ناظم کہ جو ایک ذرے کے اندر بھی بغیر نظام کے ذرے کو نہیں چھوڑتا، اے حضرت انسان کیا تیرے لیے اس نے کوئی نظام نہیں بنایا ہوگا؟ کیا تیرے لیے کوئی نظام نہیں ہوگا؟ اور یہی ایک بے نظم سی زندگی تو گزارے گا؟ عقل کہتی ہے ممکن نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ جو خالق ہے نظام بنانے کا اختیار بھی اسی کا ہے، اس لیے کہ جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کی ضرورت کو مخلوق سے بہتر اور مخلوق سے پہلے جانتا ہے۔ یہ جملہ معنی خیز جملہ ہے کہ خالق اپنی مخلوق کی ضرورت کو مخلوق سے بہتر اور مخلوق سے پہلے جانتا ہے۔ ابھی مخلوق خلق نہیں ہوتی کہ خالق کو معلوم ہے کہ جو مخلوق خلق ہونے جا رہی ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہے، اور وہ پھر ان ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ بالکل اسی انداز سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں کے امور، اگر میں یہاں پر ایک ایگزامپل دوں تو بیجا نہ ہوگا، اکثر ہم نے مختلف لیکچرز کے اندر یہ ایگزامپل کوٹ کی ہے، اور یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ جو بچوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر یہ بتائیے کہ اگر آپ کوئی موبائل خرید کے لاتے ہیں مارکیٹ سے، مثلا آپ نے ایک کمپنی کا موبائل خریدا ہے، جب اس کو لانے کے بعد اس کا پیکٹ کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک مینول نکلتا ہے اس کمپوننٹ کا، اس موبائل کا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس موبائل کا جو مینول ہے یہ کس کمپنی کا ہوتا ہے۔ یقیناً اگر موبائل اے کمپنی کا ہے تو مینول بھی اے کمپنی کا ہی ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بی کمپنی اے کمپنی کا مینول لکھے؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا یہ روش عقلائی نہیں ہے، یہ ایک سینس لیس بات ہے۔ اس لیے کہ جس کی پروڈکٹ ہے مینول لکھنے کا حق بھی اسی کا ہے۔ جہاں سے پروڈکٹ آئے گی مینول بھی وہیں سے آئے گا۔ تو بس اے حضرت انسان تو بھی تو کسی کی پروڈکٹ ہے، اور اگر تو بھی کسی کی پروڈکٹ ہے تو یہ بتا تیرا مینول تو خود لکھے گا یا جہاں سے تو آیا ہے مینول بھی وہیں سے آئے گا؟ تو بس جس نے تجھے خلق کیا ہے، جس نے ان قوانین کو خلق کیا ہے، جس نے تیرے لیے قوانین کو خلق کیا ہے، وہی حقدار ہے اس مینول کو لانے کا، دینے کے لیے۔ اور قرآن کریم اسی مینول کا نام ہے کہ جو کہ تیری زندگی میں کمال لانے کے لیے پروردگار نے تجھے دیا ہے۔ ہدایات پروڈکٹ کے مینول میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس پروڈکٹ کی لائف بڑھ جائے تو اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا، یہ احتیاط ہے، یہ اس کے انجام دینے کے لیے ان امور کے اوپر خاص توجہ کرنا۔ تو اے حضرت انسان اگر تو بھی کسی کی پروڈکٹ ہے تو تیرے کریٹر نے تیری لائف بڑھانے کے لیے بھی کچھ امور بیان کیے ہیں۔ مثلا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری لائف بڑھ جائے تو صلہ رحمی کر، کسی کے ساتھ تو
رحم دلی سے پیش آ. تو اگر تیرے لیے کوئی برا سوچ رہا ہے تو تو اس کے لیے اچھا سوچ لے. کیا تو کسی اور کے وضع کیے ہوئے قوانین پر چلے گا یا ان قوانین پر چلے گا جس پر خدا نے تجھے خلق کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ پلٹ کر یہی کروں گا، کیا کوئی غیر تجھے یہ بتائے گا کہ تجھے کیا کرنا ہے، یا تیرا پروردگار تجھے بتائے گا کہ تجھے کیا کرنا ہے؟ تو بس اگر تو نے کہہ دیا ہے کہ تیرا رب خدا ہے، اگر تو موحد ہے تو یہ نہ دیکھ کہ تیرے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ دیکھ تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے. تو بس جس انداز سے تیرا رب تجھ سے جو چاہتا ہے وہ کر، اور اس کے بدلے میں یقیناً پروردگار تمہارے ان کاموں کو سنوار دے گا جو بگڑ چکے ہیں. بس پروردگار ہی کے طرف متوجہ رہنا جس کو آپ تقوی کا نام دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اسی انداز سے بیان ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور وہ کام اور وہ بات کہو جو درست ہو. جانتے ہیں کہ جب ایسا کہیں گے تو کیا ہوگا؟ اگلا ٹکڑا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ وہ تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا اور تمہارے امور کی اصلاح کر دے گا. اللہ اکبر. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہیں تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. تو وہ خدا جو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ تجھ سے یہ چاہتا ہے تقوی اور تقوی. تو مثلا میں نے اکثر دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ جناب آج تو انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا. اچھا انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا تو اس میں تو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ موجود ہے کہ ممکن ہے انہوں نے آپ کو دیکھا نہ ہو، ممکن ہے انہوں نے آپ کو دیکھا ہو لیکن وہ کسی ایسی پریشانی میں ہو کہ نظر سے تو دیکھا لیکن دھیان کہیں اور تھا، اس لیے نہ کیا. اس انداز کے 70 توجیحات آپ پیش کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دیکھا اور سلام نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ آپ نے انہیں دیکھا لیکن آپ نے بھی انہیں سلام نہیں کیا. ممکن ہے کہ ان کے لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کر لیتے، سلام میں پہل کر لیتے، لیکن چونکہ آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے نہیں کیا میں بھی وہی کروں گا جو وہ کریں گے، تو آپ کے لیے نمونہ عمل تو وہ شخص قرار پایا. آپ نے تو اس کے کہنے پر عمل کیا، پھر آپ خدا کے بندے تو نہ ہوئے. یا تو آپ اس شخص کے بندے ہوں گے یا پھر اپنی میں کے بندے ہوں گے. کہ اس میں کا نشہ بہت خطرناک نشہ ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ تشریعی نظام، یہ جو تشریعی نظام ہے یہ بھی اسی خالق نے بنایا ہے. اور جس طریقے سے اے حضرت انسان، اے حضرت سائنٹسٹ، جب تو نے اس کے بنائے ہوئے قوانین کو دیکھا، مثلا تو نے دیکھا کہ جب پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو اس میں سے بھاپ نمودار ہوتی ہے، اور اس بھاپ میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ تو نے اس بھاپ کے ذریعے سے اپنے پورے اپنے ٹرین کے انجن کو جو ہے وہ چلا لیا. ایک پورا ٹرین انجن جو ہے وہ اسی بھاپ سے چل جاتا ہے. یعنی تو نے اس بھاپ کو دیکھا، اس کے اندر کی قوت کو دیکھا جو تو نے نہیں دی تھی، تو نے ڈسکور کی تھی. اس پر تو نے اتنا انحصار کیا کہ اپنی اگلی ایجاد اسی قانون کے اوپر کر ڈالی کہ یہ قانون کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا. بس اے حضرت انسان یقین کر لے، جس طریقے سے یہ قانون تجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا اور تجھے تیری منزل تک پہنچا دے گا، بالکل اسی طرح سے اس
خالق حقیقی نے تیرے معاشرے کے لیے بھی کچھ نظام دیا ہے، اور اس نظام کے جو قوانین ہیں یقین کر لے کہ وہ بھی تجھے کبھی دھوکہ نہیں دیں گے اور تجھے تیرے کمال تک پہنچا دیں گے۔ جس سفر میں تو ہے، جس مسافرت میں تو ہے کہ کہیں سے آیا ہے اور وہیں لوٹ جانا ہے، اس مسافرت کے اندر تجھے جتنا فائدہ یہ قوانین دیں گے اور کوئی قانون نہیں دے سکے گا۔ یہ تشریعی نظام ہے، مگر وہ ناظم اعلیٰ ہم سے چاہتا یہ ہے کہ اس نظام کے اندر ہم خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ یقیناً نیک جسے کہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر ہمیں اختیار ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، ہمیں اختیار ہے کہ ہم سچ بولیں۔ اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، اب مرضی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ اس کی چاہت تھی کہ ہم اپنی چاہت میں اختیار رکھیں، وگرنہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ جو اختیار دیا ہے یہ بھی کسی کی چاہت ہے، جو ہمیں اختیار ملا ہے، یہ اس کی چاہت ہے کہ ہم اور آپ اپنی چاہت میں اختیار رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس چاہت کے حصول کے لیے جو حول اور قوت چاہیے وہ وہی پروردگار ہمیں عطا کرے گا۔ نیک اور بد عمل کی جزا کا فلسفہ یہی ہے، اگر نیک عمل انجام دے گا تو تجھے جزا ملے گی، اگرچہ بد عمل کے مقابلے میں بھی لفظ یہی آتا ہے کہ پھر بد عمل کی جزا ملے گی، نیک عمل کی جزا ملے گی۔ جزا یعنی ڈیوز کلیئر کر دیے جائیں گے، whatever dues you have you will get it۔ بہرحال آئیے، مومن اپنے اختیار سے مومن اور کافر اپنے اختیار سے کافر ہے۔ توحید کے اثرات کیا ہوں گے؟ بات تو یہاں پر لے کر آنا تھا نا مجھے۔ توحیدی شخص کا کلمہ فقط ایک جملہ نہیں، مکمل لائحہ عمل قرار پاتا ہے۔ یعنی توحیدی شخص کا جو کلمہ ہے وہ فقط ایک کلمہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہوتا ہے۔ وہ کسی نظام کو نہیں مانتا سوائے اس کے نظام کے۔ گویا جب وہ کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس لا الہ الا اللہ کی صورت میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نظام نہیں سوائے اللہ کے نظام کے۔ انفرادی اثرات جو اس کے اوپر پڑتے ہیں، اس میں اس کو ذمہ داری کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے جو اسے تخلیق کیا ہے تو اس کے لیے کچھ قوانین وضع کیے ہیں، اور ان قوانین کی مدد سے اس نے اپنے کمال تک پہنچنا ہے۔ تو یہ خدا کی پرواہ کرتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کی پرواہ کر۔ اور یہ جو تقوی ہے، یہ جو خدا کی پرواہ ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کیا انسان اور ان انسانوں میں کیا اس کے مراتب، کیا ایک عام انسان اور ایک کیا نبی، پروردگار عالم جب تقوی کی بحث کو چھیڑتا ہے اس انداز سے، تو اگر نبی سے بات کرتا ہے تو اس سے بھی یوں ہی کہتا ہے کہ یا ایہا النبی اتقوا اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی، اللہ کی پرواہ کیجئے۔ اور اسی سورہ کے آخر میں جب مومنین سے بات کرتا ہے تو بھی یہی کہتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو۔ نبی سے بھی کہتا ہے تقوی اختیار کرو، امتی سے بھی کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اس تقوی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس تقوی سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ مخلوق کا وظیفہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور یقیناً جو جتنا زیادہ متقی ہے پروردگار کی نظر میں اتنا ہی باکمال ہے، اتنا ہی بلند مرتبہ ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کی نزدیک تو وہی مکرم ہے کہ جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے۔ چھٹے امام
علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اپنے شیعوں کی ایک صفات بیان کی ہے اور فرماتے ہیں کہ جو شخص 1000 لوگوں کی آبادی میں رہتا ہے اور وہ ان میں سب سے بہتر تقوی کے اعتبار سے نہیں ہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں. یعنی کہ ہزاروں کی آبادی میں جو رہتا ہو، یعنی کہ نیئر ٹو لاکھ کے قریب آبادی میں جو رہتا ہو تو وہ ان تمام لوگوں میں اگر تقوی میں بہتر نہیں ہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. یہ ہے امام کا پیرامیٹر. تو یہاں پر ہمیں دیکھا کہ تقوی ہمیں نظر آتا ہے، فرائض کی ادائیگی ہمیں نظر آتی ہے. ہر شخص ہر کیا جانے والا کام من اللہ اور الی اللہ کی حدود میں قرار پاتا ہے. من اللہ کا مطلب کہ ہر شے اللہ کی طرف سے ہے، الی اللہ یعنی کہ ہر کام خدا کے لیے کیا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے اسی انفرادی اثرات کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا کو صرف جانا نہیں ہے، واقعی دل سے ماننا بھی ہے، ماننا بھی ہے. خدا کو عالم الغیب فقط جانا نہیں ہے، مانا بھی ہے. اب اگر کوئی خدا کو عالم الغیب بھی جانتا ہے، خدا کو حاضر اور ناظر بھی جانتا ہے، تو پھر اس کا کیا ہوا ہر کام اس کی محضر میں ہوگا. اگر آفس میں کام ہو تو بھی توحید ہی کے دائرے میں ہوگا، اس لیے کہ خدا نے معاش کا ذمہ دیا ہے. رزق حلال کمانا ہے، بیوی بچوں ماں باپ کی ضروریات پوری کرنی ہے، عزیز رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ضرورت مندوں کی اعانت کرنی ہے. یہ تمام کے تمام کام اسی خدا کے حکم کے تحت انجام پائیں گے. یہ توحید کا بہترین اثر ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی طالب علم ہے تو اس نے پڑھ لکھ کر مسلم معاشرے کے استحکام و استمرار کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے. استحکام یعنی کہ مستحکم معاشرہ، استمرار یعنی کہ پھر اس مستحکم، اس اسٹیبل معاشرے کی اسٹیبلٹی کو کنٹینیو رکھنا استمرار کہلاتا ہے. باقی رکھنا، حفاظت کرنا، یہ بھی اس طالب علم کے اولین فرائض میں شامل ہے. حضرت حجت جو زمین میں خدا کا نظام مکمل نافذ کریں گے، ان کے لیے عدل و انصاف سے اگر اس زمین کو پر کر دیں گے تو بس بالکل اسی انداز سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس وعدہ پروردگار کے پورا ہونے کے اسباب میں سے ہمیں ایک سبب قرار پانا ہے. تو اب ہر وہ کام کہ جو کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کا درجہ رکھتا ہو، ہماری ٹو ڈو لسٹ کے اندر سر فہرست ہونا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی ہاؤس وائف ہیں تو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی اولاد کی نگہداشت کرنا، امور خانہ داری کو انجام دینا، گھر کو جنت بنانے کے لیے گھر کے اندر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. اگر متوجہ ہیں تو ایک مثال سے اس بات کو سمجھاؤں. کبھی کسی پودے کو دیکھا ہے کس طریقے سے وہ اپنی غذا کا انتظام کرتا ہے؟ اگر کبھی غور کریں تو اس پودے کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں، اس کے پتے باہر کھلی فضا میں. یہ پتے باہر کی سختیوں کو جھیلتے ہیں، سورج کی تمازت کو برداشت کرتے ہیں، ہر طرح کے موسم کا کھل کر مقابلہ کرتے ہیں اور
جو بھی بیرونی خطرات ہیں ان سے سینہ سپر ہو کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں. بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ سورج کی روشنی کو لے کر، یہ ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر، اور آہستہ آہستہ یہ اپنا جسے کہتے ہیں عام انداز میں کہ کھانا بناتے ہیں، گلوکوز بناتے ہیں. اور یہ گلوکوز آہستہ آہستہ کن کو مدد دیتا ہے؟ وہ جو زمین کے نیچے جڑیں موجود ہیں، جو جڑوں کے اندر، جو زمین کے اندر کام کر رہی ہیں، وہ بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ جو اندر ہے زمین کے اندر جڑیں، ان تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی. لیکن کوئی ہے باہر کہ جو باہر سے رزق کا انتظام کر رہا ہے. کوئی باہر ہے کہ جو کہ سخت حالات کا مقابلہ کر کے رزق کا انتظام کر رہا ہے اور وہاں دے رہا ہے جہاں جہاں ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور وہ جو زمین کے اندر ہے، وہ اندر رہتے ہوئے اپنا فریضہ انجام دے رہی ہے، اور اس انداز سے اس پورے خانوادے کو یا اس پورے پودے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھل پھول رہا ہے. نظام ہے. کبھی کسی جڑ نے نہیں کہا کہ جی نہیں. سمجھ رہے ہوں گے میں نے کچھ نام تو نہیں لیا، لیکن کس انداز سے بات تو وہی ہو رہی ہے. کس انداز سے وہ پتا اس جڑ کی ضرورت، یہ جڑ اس پتے کی ضرورت، دونوں ایک دوسرے کے لیے، دونوں اپنا اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور نتیجے میں پورا پودا پھل پھول رہا ہے. بس بالکل اسی طریقے سے ذمہ داری لگانے والے نے یہی کیا ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری لگا دی ہے. آپ اپنا کام انجام دیں، میں اپنا کام انجام دوں گا، اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ پورا معاشرہ جو ہے وہ پورا پودا ہے، یہ معاشرہ پھلے پھولے گا. میں اگر اپنا کام احساس ذمہ داری کے ساتھ ادا کروں گا، شوہر گھر سے باہر جائے گا، باہر کے معاملات کو دیکھے گا. اسی لیے پروردگار نے اس کا ذمہ لگایا ہے معاش کا کہ جاؤ گھر سے باہر نکلو. اور یہ جو خاتون خانہ ہیں، یہ پروردگار سے اگر قریب ہونا چاہتی ہیں تو سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوں گی جب وہ اپنے گھر کو دیکھ رہی ہوں گی، جب امور خانہ داری انجام دے رہی ہوں گی. یاد رکھیے گا، ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ان کے شوہر نامدار ہیں، اگر خدا کی رضا کے لیے میدان جنگ میں تلوار چلا رہے ہوں گے تو بالکل اسی طریقے سے میدان عمل کے اندر اگر ان کی زوجہ گھر میں رہ کر اپنی اس ہانڈی میں کفگیر چلا رہی ہیں، یقین جانیے وہاں وہ چلتا ہوا ہاتھ جو تلوار چلا رہا ہے، اور یہاں جو چلتا ہوا ہاتھ جو کفگیر چلا رہا ہے، عدل میں برابر ہے. برابر ہے. اس لیے کہ وہ بھی احساس ذمہ داری لے کر گھر سے نکلا، اور یہ بھی احساس ذمہ داری کو گھر سے لے کے نکلا ہے. وہ باہر اسی لیے ہے کہ گھر بچے محفوظ ہیں، بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، یقیناً اس کو گھر کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے، اور انہیں یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ان بچوں کی تربیت کر کے جس معاشرے کے حوالے کرنا ہے، یقیناً وہ معاشرہ ہر قسم کے طاغوتی ناسور سے پاک ہوگا. اس لیے کہ ان کے شوہر نامدار جو ہیں وہ خدا کی رضا کے لیے، خدا کے دین کی بقا کے لیے میدان میں اس طاغوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں. یہ دونوں اپنے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور نتیجے میں پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ ترقی پا رہا ہے. بس میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، نہ جانے 36 ایگزامپل ہیں جو کہ اس ایک پودے سے سیکھی جا سکتی ہیں. ایک مثال اور دے دوں، وہ میرے سامعین کے جو کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ دیکھیں، سیڈ جرمنیشن کرائیے، پڑھائیے، اور یقیناً سیڈ جرمنیشن جیسا کہ آکسفورڈ کہتا ہے، جیسا کہ کیمبرج کہتا ہے، ویسا ہی پڑھائیے. لیکن ایک بات کی طرف اشارہ تو کیجئے کہ دیکھو بچوں، تم نے سیڈ کو ایک مٹی کے حوالے کیا، اور کس انداز سے اس مٹی کے حوالے کرنے کے بعد تمہارا کام تو ختم ہو گیا. اب کس کا کام شروع ہوا؟ اب سیڈ نے اپنا کام خود کرنا ہے.
اور کیا کرنا ہے؟ جرمینیشن پڑھائی ہے، لیکن ذرا اس انداز سے کیجئے کہ اس بیج نے زمین میں رہ کر اپنے ماحول سے وہ شے جذب کرنی ہے جو اسے اس کے کمال کی طرف لے جائے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ یہ بیج شگافتہ ہو اور اس کے اندر جو پورا درخت پوشیدہ ہے وہ اپنے وجود کو ظاہر کرے۔ بہت توجہ، آج تک تو ہم نے سیب کے اندر بیج دیکھے تھے، لیکن آج فقط ایک بیج کے اندر پورا درخت نظر آئے گا، مگر اس درخت کہ جو اس کے بیج میں موجود تو ہے، لیکن اس درخت تک پہنچنے کے لیے اسے خود کچھ کرنا ہے۔ اگر کرے گا تو درخت بن جائے گا، نہیں کرے گا تو جہاں پڑا ہے وہیں پڑا رہ جائے گا، گل سڑ کے ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مادیت سے بھری ہوئی دنیا میں کیا ہم اس ماحول سے وہ شے لیتے ہیں کہ جس سے مجھے کمال تک پہنچنا ہے، یا فقط وہ چیزیں لینا شروع کر دیں کہ جس کی زیادتی سے یہ بیج گل سڑ کر ختم ہو جائے گا۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے ایک ننھی سی کوپل نکلے گی، اور یہ ننھی سی کوپل، نرم و نازک کوپل، اس سخت زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جائے گی۔ بچوں کو سیڈ جرمینیشن پڑھائیے، لیکن ایک بات ضرور بتائیے گا، اب تک تو سمجھتے رہے کہ طاقت سختی میں ہے، لیکن اس ننھی سی کوپل کو دیکھ کر ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، اور وہ یہ کہ طاقت سختی میں نہیں بلکہ نرم مزاجی میں ہے۔ کس قدر نرم و نازک تھی یہ کوپل کہ جو کہ اتنی سخت شے کا مقابلہ کر کے بھی سر اٹھا کر جی رہی ہے۔ تھوڑا اور وقت گزر جانے دیجئے، جب یہ درخت بن جائے گی پھر دیکھیے گا، مطلب اب یہاں پہ اس انداز سے دیکھیے کہ آہستہ آہستہ یہ اپنے کمال کو جذب کرتی رہے گی، اور پھر وہی جو بیج کے اندر چھپا درخت تھا آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ نظر کے سامنے آئے گا بلکہ اپنی تخلیق سے، یعنی کہ جب سے اس نے کم از کم زمین سے سر باہر نکالا ہے، جب تک یہ اپنے وجود کو برقرار رکھے رہے گی یقیناً خلق خدا کو فائدہ دیتی رہے گی۔ جائیے جا کے دیکھ لیجیے، جب تک پھل نہیں آئے گا تب تک سایہ تو سب کو ملے گا، خود تو سائے میں رہے گا، پتا اور شاخیں خود تو دھوپ کے اور سورج کے سامنے رہیں گے، لیکن اپنے چھاؤں میں آ جانے والے کو، اپنے نزدیک آ جانے والے کو چھاؤں دے دیں گے۔ اب ذرا اس درخت سے یہ شے سیکھ لیجئے کہ کس انداز سے دوسرے کو فائدہ دینا ہے۔ ارے کبھی سندل کے درخت سے پوچھئے کہ کس انداز سے مخلوقات کو دے رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کلہاڑی جو اسے کاٹنے آتی ہے نا، وہ تو اسے کاٹ رہی ہوتی ہے، لیکن بدلے میں ذرا اس کو سونگھ کر دیکھنا، سندل کی خوشبو اس آری میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حد ہے، یہ ہم کہاں، ہم کس دنیا میں ہیں؟ یہ موجودات ہمیں نظر آتی ہیں، یہ سب کچھ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر مخلوقات ہیں اور اس انداز سے یہ اپنا کام کر رہی ہیں تو میں اشرف ہوں، میرا کمال کہاں جائے گا؟ میرا کمال وہاں جائے گا کہ اگر بھائی کا قاتل منہ چھپا کر آ بھی گیا ہے تو چہرہ کو چھپا رہا ہے، اس میں ہمت نہیں ہے کہ نظر ملائے، لیکن ہم اتنے سخی ہوں کہ اس کو پناہ بھی دیں، اس کی جان و مال و عزت و آبرو کا دفاع بھی کریں، اس کی محافظت کریں، اور جاتے جاتے جب وہ پلٹ کر کہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے تو پھر بیان بھی کرتے ہیں کہ ہاں جانتا ہوں تو کون ہے۔
تو بہرحال یہ وہ شخصیات ہیں، ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو دنیا میں، ائمہ علیہم السلام کی صورت میں ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے علی اکبر کے قاتل کو کیسے پناہ دی، مروان کو کس انداز سے پناہ دی، مروان کے گھر والوں کو کیسے پناہ دی، کہ مروان کے گھر والے کہتے ہیں کہ اتنی عزت اور اتنی تکریم ہمیں اپنے گھر میں میسر نہیں ہوئی کہ جتنی ہمیں ان کے گھر میں میسر ہوئی. اور جب کہہ کر جانے لگا نا کہ کاش، کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، کہا نہیں پہچان لیا ہے، ہم اس وقت تیرے مہمان تھے، وہ تیرا عمل تھا ہمارے ساتھ اور یہ ہمارا عمل تیرے ساتھ ہے. آل محمد قریب ہوئیے، اللہ اکبر، بہت ملے گا. تو بس توحیدی یہ انفرادی اثرات ہیں انسان کی زندگی پر. اجتماعی اثرات کس انداز سے نظر آتے ہیں؟ اجتماعی انداز ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ ایک مستحکم معاشرہ تشکیل پاتا ہے، کیونکہ جو معاشرہ ہے، جو نظام ہے، یہ اپنے مختلف کمپوننٹس کے اوپر بیس کرتا ہے. ایک نظام میں بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو مل کر ایک نظام کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی کے انجن کو دیکھ لیجئے، اس میں بہت سے پرزے ہوتے ہیں اور ہر پرزہ اپنا کام کرتا ہے اور پھر نتیجے میں گاڑی چل رہی ہوتی ہے. تو بالکل اسی انداز سے یہ معاشرہ بھی ایک گاڑی کی طرح سے ہے. جب تمام کے تمام کمپوننٹس اپنا اپنا کام کریں گے، کردار ادا کریں گے، تو پھر یہ معاشرہ اپنے ترقی کی طرف جائے گا. تو بہرحال تو سب کے حقوق اگر ادا کر رہے ہوں گے، اگر ہر شخص دوسرے کے اگر یوں کہہ لیجئے کہ اگر ہر شخص اپنے فرائض ادا کر رہا ہو، تو دوسری طرف سے دیکھیے تو سب کو سب کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے. اس لیے کہ جو تیرا فرض ہے وہی تو کسی کا حق ہے. اب اگر سب لوگ یہاں رک جائیں کہ مجھے میرا حق ملے، مجھے میرا حق ملے، تو گویا سب لوگ حق لینے کے لیے تراش اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، کوئی بھی فرض ادا کرنے پر تیار نہیں ہے. جبکہ فرض ادا کرو گے تو کسی کا حق ادا ہوگا. جب تم اپنا فرض ادا کرو گے تو پلٹ کر تمہیں بھی کوئی فرض ادا کر رہا ہوگا اور تمہیں تمہارا حق ملے گا، ورنہ ڈیڈ لاک آ جائے گا. اور ڈیڈ لاک آنے کے بعد پھر جب تمہیں حقوق نہیں ملیں گے اور تم بیٹھے رہو گے تو پھر تم چھینا جھپٹی پر آؤ گے، پھر ظلم پر اتر آؤ گے، پھر تم ظالم ہو جاؤ گے. تو اپنے حقوق سے پہلے اپنے فرائض کی طرف توجہ کرو اور اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دو. پروردگار عالم جو ہے وہ یقیناً تمہیں وہ عطا کرے گا جو وہ تمہیں دینا چاہتا ہے. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہ جو امن ہے، یعنی کہ معاشرے میں اگر حقوق اس انداز سے ادا کیے جا رہے ہوں گے تو یقیناً چھینا جھپٹی اور جسے انارکی کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی، اور ایک معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. یہ امن جب قائم ہو جائے گا تو یہ ایک ایسی لطیف شے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فقط پروردگار سے یہی مانگا تھا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اس میرے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس امن کے گہوارہ بنانے کے بعد اس کے جو اہل ہیں، یہ جو امن کا گہوارہ بننے کے بعد وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے جو اثرات ہیں اس کا رزق اس کے اہل کو دے دے. اور وہ کون ہوگا؟ جانتے ہیں وہ کون ہوگا جو کہ اس شہر میں رہ رہا ہوگا؟ یہ کمپنی میڈ نہیں ہوگا، بیسیکلی یہ ایک دم سے آٹو پائلٹ ہو کر امن کا گہوارہ نہیں بنے گا. پروردگار کی توفیق شامل حال ہوگی تو پھر یہیں کے مکین جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں گے، ایک قدم آگے بڑھائیں گے، 10 قدم پروردگار کی رحمت ان پر ملے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کہ من آمن منہم باللہ والیوم الاخر. دیکھ لیا آپ نے؟ یعنی یہ جو امن کا گہوارہ بننے کی دعا مانگی جا رہی ہے نا، اس کا ریشہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں. یہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے یہی اصلاً آپ کو فلاح اور بہبود کے راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ توحید کا، یعنی کہ توحیدی معاشرے کا
کی عاقبت، جو حقیقی توحیدی معاشرہ ہوگا اس کی عاقبت کیا ہے؟ وَرْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھر رزق ملنا شروع ہو جائے گا، ثمرات آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو آئمہ اچھا یہاں پر ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت اتنا نہیں ہوگا کہ آپ کبھی غور کیجئے گا، ہوم ورک دے رہا ہوں کہ جب کبھی بھی بات ہوتی ہے نا کہ من آمنا، آپ کہتے ہیں منہم باللہ والیوم الآخر، کہ جو کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، مطلب بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز ہو رہا ہے، جہاں سے شروع ہوئے ہو یعنی کہ تمہاری ابتدا کہاں ہے اور تمہاری انتہا کہاں پر ہے، تو اس کے ودن بریکٹس پہ تمام ایمان جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم ترین جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لائے ہو، آخرت پر ایمان لائے ہو، تو پھر یقین کرو یہاں نبوت پر ایمان تو لازم اور لازم ہے ہر لحاظ سے، اس لیے کہ یقیناً ہم اس راستے تک پہنچیں گے کیسے؟ وہ جو ہمارا رابطہ ہے، راستہ ہے، وہ وہاں تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ تو نبوت کے ذریعے سے پہنچیں گے اس راستے تک۔ تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو توحیدی معاشرہ ہوتا ہے اس کی مثال الحمدللہ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ معاشرہ جو فقط اور فقط توحیدی معاشرہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ، اس معاشرے کے اندر جو موحدین بستے ہیں، اگر اپنے سامنے اپنے بیٹوں کی لاش بھی دیکھ لیں تو بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے، اگر خود پر قید و بند کی صعوبتیں پڑ جائیں تو بھی وہ پروردگار کے حکم کے تابع رہتے ہیں اور انہی قوانین پر عمل کرتے ہیں جو پروردگار نے انہیں دیے ہیں، پھر وہ کسی طاغوت سے نہیں ڈرتے، پھر وہ فقط خدا کے بندے ہو جاتے ہیں۔ لاشوں کے ڈھیر لگا دیے جائیں تو بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے، اور وہ ان کے درمیان کھڑے ہو کر زبان پر فقط یہی لاتے ہیں کہ اللہ اکبر، بس وہی ہے جو بڑا ہے اور کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی منزل، نہ کوئی مرتبہ، نہ کوئی جاہ و حشم، سب فانی ہے، بس وہ باقی ہے۔ یہ ہے توحیدی معاشرہ جو فقط 30 سال کی محنت سے ایسا بن جائے، یہ توحید پرست معاشرہ ہوتا ہے، پھر وہ کسی طاغوت کے آگے نہیں جھکتا، اور اس انداز سے ہیہات من الذلہ کہتے ہوئے گھروں سے باہر آ جاتا ہے، کسی طاغوت کو اپنے معاشرے میں پنپنے نہیں دیتا۔ یہ ہے توحید پرست معاشرہ۔ اور جانتے ہیں کہ جو توحید پرست نہیں ہوتا، جو اپنے اوپر ٹیگ تو توحیدی لگاتا ہے اور ان سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جس وقت نائجیریا میں یہ قتل و غارت گری ہو رہی تھی، جب یہاں لاشوں پہ لاشیں گر رہی تھیں، جس دن خون پانی کی طرح بہ رہا تھا، جب سو کالڈ مسلمان اور سو کالڈ مسلم امہ کے چیمپئن جب اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں اور نیوز چینلز کے اوپر جب ہم نظر کرتے ہیں تو وہاں خون بہ رہا تھا، مجال ہے کہ کسی ایک چینل کے اوپر بھی ایک ذرا سی خبر چل جائے کہ نائجیریا میں کوئی قتل و غارت گری ہو رہی، لیکن اس دن، اس وقت جائیے، جا کے پروفائل کھولیے گا، تمام کا تمام میڈیا گلشن میں ابلتے ہوئے گٹر کی اس ٹوٹی ہوئی پائپ لائن میں گھسا ہوا تھا، یعنی گٹر میں پڑا ہوا تھا، اور پورے چینلز کے اوپر لائیو کوریج دے رہا تھا کہ دیکھو گٹر کی پائپ لائن پھٹ گئی ہے اور یہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ وہاں مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا، لیکن ریالوں کی پٹی جب آنکھوں پر بند جاتی ہے
تو پھر مسلمانوں کا خون نظر نہیں آتا، گٹر سے بہتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ تمہارے لیے اس خون کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تمہارے لیے تمہارے گٹر کا بہتا ہوا پانی اہم تھا، لیکن مسلمانوں کا خون ناحق اہم نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے ایک پست معاشرہ، یہ ہوتا ہے طاغوت پرست معاشرہ، اس لیے کہ جہاں سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے ان کو چھوڑ کر وہ کوئی الگ بات کر نہیں سکتے۔ آئیے ذرا توحید بین المکاتب پر بھی جلدی سے نظر ڈالتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مکاتب اسلامیہ میں ایک مکتب ہے جس کو ہم معتزلہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اگلے معاد کی بحث کریں گے، عدل الہی کی بحث کریں گے، تو اس کے اندر ان کے اوپر تفصیل سے ہم انشاءاللہ بحث کریں گے۔ معتزلہ اعتزل سے ہے، عزلہ سے ہے، الگ ہو جانے والے، تو ان کے اندر بھی یقیناً جو ہے توحید ہے، ان کا بھی پہلا جو ہے اصول ہے۔ جس انداز سے آپ کے اصول دین قرار پاتے ہیں 5، تو ویسے ہی ان کے اصول خمسہ ہیں جو قرار پاتے ہیں، انہیں اصول خمسہ کہتے ہیں۔ یہ معتزلی ان 5 اصولوں کو اصول خمسہ کہتے ہیں، اور آپ کے ہاں جو 5 ہیں وہ اصل دین کی اصول جو ہیں، اصل ہیں وہ اصول دین ہیں، ان کو ہم اصول خمسہ نہیں کہتے، وہ اصول دین کہلاتے ہیں۔ یہاں اصول خمسہ میں جو پہلا اصول ہے، اصل ہے، وہ وہی توحید ہے، اور اس سے مراد ان کی توحید صفاتی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ میں علت بیان کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں توحید جو ہے اصول خمسہ میں پہلا اصول توحید کیوں ہے، اور یہ کون سی توحید ہے؟ یقیناً خدا کو سب ایک جانتے ہیں، تو پھر ان کا توحید کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ جو ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ذاتی و عبادی توحید نہیں ہے، اس سے مراد توحید افعالی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو معتزلی ہیں یہ تو توحید افعالی پر عقیدہ ہی نہیں رکھتے، یہ تو کہتے ہیں کہ جناب تمام کے تمام افعال جو ہیں وہ انسان خود انجام دیتا ہے اور مختار کل ہے انسان، یہ تو تفویض کے قائل ہے۔ لیکن تو پھر یہاں توحید سے مراد کیا ہے؟ یہاں توحید سے مراد توحید صفاتی ہے، توحید صفاتی، یعنی کہ اس کی ذات اور اس کی جو ہے وہ عین صفت ہے، صفت جو ہے وہ عین ذات ہے، ذات اور صفات میں دو ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے خیر ان کے دیگر عقائد بھی موجود ہیں، جس کا ابھی بیان کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالی عدل الہی جب پڑھیں گے تو اس میں ان کو بیان کر لیں گے، لیکن ابھی فقط میں نے توحید کا بیان کرنا تھا کہ ان کے ہاں جو توحید ہے اس توحید سے مراد جو ہے وہ توحید صفاتی ہے۔ آپ کے ہاں جو توحید ہے اس سے مراد کون سی توحید ہے؟ اس سے مراد توحید صفاتی بھی ہے، توحید افعالی بھی ہے، اور توحید عبادی بھی ہے۔ بہت تو اسی لیے آپ جب توحید کی بات کرتے ہیں تو وہ توحید صفاتی، توحید عبادی، توحید افعالی، ان سب کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلے پہ ایک دوسرا گروہ ہے جسے ہم اشعری کہتے ہیں، اشاعرہ کہلاتے ہیں، اور اشاعرہ کے پیرو اشعری کہلاتے ہیں۔ 207 ہجری کے اندر اور 324 ہجری کے اندر ابو الحسن اشعری گزرے ہیں، اور انہوں نے اس مکتب کی جو ہے وہ یوں کہوں گا کہ ایک ری فارمیشن کر دی، اور ایسے سامنے لے آئے کہ جو اس سے پہلے نمودار نہیں ہوا تھا۔ 40 سال تک یہ اپنے استاد شیخ علی جبانی کہ جو کہ خود معتزلی تھے ان کے پیرو رہے، ان کے شاگرد تھے، اور ایک مسئلے کے اوپر اپنے استاد سے الگ ہو گئے، وہ مسئلہ خلق قرآن پر مسئلہ تھا، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دروس میں بات کریں گے۔ اور پھر جب یہ الگ ہو گئے تو پھر انہوں نے اشعری، جو کہ اشعری ریشہ جو ہے وہ ہمیں تو 40 ہجری سے پہلے بھی نظر آ رہا ہے، حسن بصری جو ہے وہاں سے بھی ہمیں جو ہے نظر آتا ہے
یہ کچھ نظریہ اس دور کے اندر موجود، ان کے دور میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، 110 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ تو جیسے جبر اور اختیار کی بحث ہو رہی تھی، بہت سارے مسائل تھے اس میں، لیکن یہ کہ وہ نظریہ پختگی کے ساتھ اور کلامی انداز سے ابوالحسن اشعری نے سامنے رکھا، کیونکہ خود معتزلی رہ چکے، خود معتزلی استاد سے پڑھ چکے، تو انہوں نے جب اپنے مکتب اشعری کا دفاع کیا تو کلامی انداز سے دفاع کیا۔ اس سے پہلے جو اشعری لوگ تھے، جو کہ اشعری کہلاتے بھی نہیں تھے، یہ اپنے عقائد کا دفاع کلام سے نہیں کرتے تھے، یہ ابوالحسن اشعری نے اس کام کو انجام دیا۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو اہل حدیث تھے وہ دو حصوں میں منقسم ہو گئے، ایک حصہ حنابلہ کا کہلایا، امام حنبل کے پیروکار، اور ایک حصہ جو ہے وہ پھر یہ اشعری کہلایا۔ دونوں اصلاً اہل حدیث ہیں، لیکن آپس میں جو اپنے مکتب کے دفاع کے انداز ہے اس میں فرق رکھتے ہیں، کہ امام حنبل کلام کو جو ہے وہ جائز نہیں جانتے، علم کلام کو، اور کلامی انداز وہاں پہ نظر نہیں آئے گا، لیکن یہاں پر ہمیں ابوالحسن اشعری کے ماننے والوں میں، اور خود ابوالحسن اشعری جو کہ خود اس کے موجد ہیں اپنے مکتب کے اندر، وہ اس کو اپنے مکتب کو کلامی انداز سے اس کا دفاع کرتے تھے۔ ان کے دیگر توحید سے ہٹ کر بھی نظریات موجود ہیں، مثلا ذات و صفات میں وحدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمام حوادث میں ارادہ، قضاء و قدر الہی کو عمومیت حاصل ہے، یہ ایک مشکل بات ہے، اس کو پھر ہم عدل الہی کے اندر انشاءاللہ دیکھیں گے، ابھی کے لیے صرف توحید کے اوپر ہم بات رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے آج کے اس درس کے اندر جو ہے وہ بین المکاتب توحید میں کہاں کہاں پہ مسائل ہیں، یعنی کہ اگر اشعری بات کرتا ہے توحید کی تو وہ کہتا ہے کہ ذات الگ ہے اور صفات الگ ہے، وہ توحید صفاتی کا قائل نہیں ہے، لیکن جب معتزلی بات کرتا ہے تو وہ توحید کی بات کرتا ہے تو توحید صفاتی کا قائل ہے۔ اگر تو بات فقط یہیں تک ہوتی تو معتزلی اور ہم ایک ہی جگہ کھڑے تھے، لیکن معتزلی آگے توحید عبادی اور توحید افعالی کے اندر آنے کے بعد کچھ معاملات کے اندر جو ہے وہ یقیناً آپ میں اور ان کے اندر پھر فرق آ جاتا ہے، اور تو وہاں پہ پھر ہم اپنا توحید افعالی اور توحید عبادی دونوں کو بڑا بھرپور انداز سے بیان کرتے ہیں۔ مثلا وہ شفاعت کا منکر ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس سب کچھ انسان نے خود ہی کیا ہے تو بس صحیح ہے، پھر جزا، اور اگر خدا نے وعدہ کیا ہے یا وعید کی ہے تو بس وہ تو ہو کے رہے گا۔ اب ایک انسان اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو بس پھر معتزلی نے تو اس کو جہنم میں پہنچا کے ہی چھوڑنا ہے، اس کے بغیر کہے گا کہ صحیح نہیں ہے، جبکہ پروردگار کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اگر بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے، اس میں آپ اور میں آبجیکشن نہیں کر سکتے، اس کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کل شیء، تو پھر ہر شے کے اوپر اس کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں ان عقائد کو اور اعمال کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ موضوع سے متعلق اگر مختصراً کچھ سوالات کر سکیں تو کر لیجئے، میں 2 سے 3 منٹ میں انشاءاللہ اس کے جواب دے دوں گا۔ السلام علیکم زیغم بھائی، کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان عقائد کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔